جو اتنا شو ڈالتے ہیں کھول دیں 8-10 حلقے ریکاؤنٹ کروا دیں. بلکہ وہ اس نے تو ایک نئی بحث چھیڑ دی آپ ہی کے جاوید لطیف صاحب نے. جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ جی میں نے کہا ان کو کہ میرا ریکاؤنٹ کروا دیں, تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا کہ بھئی اگر آپ کا ریکاؤنٹ ہوگا تو پھر انہیں 130 کا بھی ریکاؤنٹ ہمیں کروانا پڑے گا. تو جاوید لطیف صاحب نے وہ الفاظ یوز کیے, دیکھیں جی یہ تو بلیک میل کرتے ہیں. اب اس میں بلیک میلنگ کی کیا بات ہے؟ میرا تو خیال تھا کہ جاوید صاحب کا جواب ہی ہونا چاہیے تھا تو کروا لیں جی, ہمیں کس بات کی فکر ہے, ہم تو جیتے ہوئے. تو اگر 8-10 ہائی پروفائل حلقوں کا کروا دیتے ہیں ریکاؤنٹ, اس کو نہیں اپوز کرتی گورنمنٹ, تو بہتر نہیں ہو جائے گا معاملہ طاہر صاحب؟ دیکھیں ہم ایک تو اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہونے دیں گے, سسٹم کو ڈی سٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے. 2013 میں ہم سی پیک لے کے آ رہے تھے, تعمیر و ترقی کا ایک عروج کا دور تھا, اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ جو اکانومی کے مسائل ہیں وہ اچھے طریقے سے حل ہوں. چین کے صدر آ رہے تھے اور 4 حلقوں کا بہانہ بنا کے دھرنے دیے گئے, امن خراب کیا گیا, اکانومی کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ 4 حلقے جب کھلے تو مسلم لیگ نون کے ہی امیدوار وہاں سے کامیاب ہو کے واپس آ گئے. بات یہ ہے کہ قانون کے اندر ایک لیڈ ڈاؤن پروسیجر ہے, الیکشن ٹرائیبیونل بن چکے ہیں, الیکشن پٹیشنز کی جا سکتی ہیں, جس کے پاس کوئی بھی ناقابل تردید ثبوت ہے یا سمجھتے ہیں کہ یہ اوور ویلمنگ ایویڈنس ہے, یو آر موسٹ ویلکم, آپ جائیں الیکشن ٹرائیبیونلز میں. مگر یہ جو پریفرنشل یا اسپیشل ٹریٹمنٹ کا ایک تقاضا ہے کہ نہیں جی ہمارے لیے ایک اسپیشل کمیشن قائم کیا جائے, نہیں جی ایک باقاعدہ 4 حلقے کھولے جائیں, بھائی وائی وائلیٹ دا لا, ایک لیٹ ڈاؤن پروسیجر ہے, اس کے تحت آپ جائیں. دیکھیں یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ جہاں پہ کوئی جیتا ہے وہاں پہ فبیا, جہاں ہارے ہیں وہاں دھاندلی ہوئی. مینڈیٹ دیکھیں سپلٹ آیا ہے, یہ سپلٹ مینڈیٹ کلیئر ہے کس کس کا ہے. خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو ملا ہے, پنجاب میں ہمیں ملا ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی کو ملا ہے, بلوچستان میں سپلٹ تھا مگر پیپلز پارٹی کے وزیران آئے ہیں. اس بات میں کوئی 2 آرگیومنٹس نہیں ہے کہ لیٹ ڈاؤن پروسیجر ہے, لیکن لیٹ ڈاؤن پروسیجر تو پھر فارم 45 کے اوپر بھی تھا نا, باقی چیزوں پہ بھی تھا. وہ چیزیں تو جب نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی. میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں جس کو ہم ٹو بی پٹ اٹ ویری کروڈلی اور بلنٹلی, کہ میں کہتا ہوں آپ لوگ ایک شٹ اپ کال دے دیں. آپ نے ٹھیک ہے یار 6 ان سے کھلوائیں اپنی مرضی کے, جو آپ کو ان کے اوپر شک ہے, یہ 6 آپ کے کھلوا لیں, تاکہ پورے ملک میں جو ایک انتشار پھیلایا ہوا ہے, لیٹ سے ان لوگوں نے پھیلایا کہ جی لٹ گئے, مارے گئے, برباد ہو گئے, ہاتھ ہو گیا, ایٹ لیسٹ دس تھنگ ول اسٹاپ. لون اس پروسیجر میں تو چلیں گے اگلے سال 1.5 سال لگے گا. نہیں اٹ ول ناٹ اسٹاپ. دیکھیں ہم نے اکانومی کو ریسٹرکچر ری بلڈ کرنا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی ڈیبیٹ میں پھنسے رہیں اگلے 2-3 سال, اس میں سے نکلے ہی نہ. یہ حلقہ کھل گیا, اب بیگز آ رہے ہیں, بیگ جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ جو ہے وہ آگے چلے, ہم سٹرکچرل ریفارمز لے کے آئیں, ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ ہے, ٹیکس بیس کو براڈن کرنا ہے, پرائیویٹائزیشن کے معاملات ہیں, گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کو کٹ کرنا ہے, اسپیشل فوکس ہے اکانومی کے اوپر. تو ہم دیکھیں جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, اکنامک سٹیبلٹی کو اچیو کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ہم اگر اسی ڈیبیٹ میں پھنسے رہے تو پھر یہ تو سسٹم نہیں چلے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ مینڈیٹ تسلیم ہو گیا, اسمبلیوں میں بیٹھ گئے, حلف لے لیا, سبسیکوینٹ جو انتخابات ہیں ان میں حصہ لیا جا رہا ہے کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز کے لیے, تو پھر ان کا ایک پولیٹیکل نیریٹو ضرور ہے دھاندلی کے حوالے سے, اور وہ بالکل اس کو لے کے چل رہے ہیں. مگر ابھی تک ان کا کوئی امیدوار میڈیا پر بھی اوور ویلمنگ ایویڈنس نہیں لے کے آیا کہ جی یہ خرابی ہوئی تھی. الیکشن والے دن میں اپنے حلقے میں تقریباً 150-200 پولنگ سٹیشنز پر گیا, کہیں کوئی جھگڑا نہیں ہوا, کہیں کوئی پتہ تک نہیں ٹوٹا. جو 2018 میں ہوا تھا آپ کمپیئر کر لیں, آپ کو نظر آ جائے گا کہ پرامن الیکشن تھا. وہ میں ان سے پوچھ لیتا ہوں, لیکن طاہر صاحب ایک بات بتائیں آنیسٹلی, دل پہ ہاتھ رکھ کے, آپ کا دل مانتا ہے کہ لاہور میں سب سے پاپولر آدمی اون چودھری ہے, جنہوں نے اتنا ووٹ لیا جو نہ میاں صاحب نے لیا نہ کسی اور نے لیا نہ آپ نے لیا, ساری زندگی آپ بھی پنجاب میں کام کرتے رہے. اون چودھری از دا ہائیسٹ ووٹ گیٹر ان لاہور. میری جمپل لاہور کی ہے اور لاہور کو میں تھوڑا بہت سمجھتا ہوں.
اون چودھری کا جو آبائی جدھر اس کی برادری بیٹھی ہے، جیون ہانا اس علاقے کو کہتے ہیں، جیون ہانا اس کے حلقے میں تھا، اس کی پوری برادری وہاں پہ بیٹھی ہے اور اس برادری کا ٹھیک ٹھاک وہاں پہ ووٹ ہے. دیکھیں ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ، میں اس چیز کے خلاف ہوں ویسے برادریزم کے، مگر برادریزم پہ ووٹ ڈلتا ہے. راجہ صاحب میرے استاد ہیں لا کالج کے، اینڈ آئی ہیو ڈیپسٹ ریسپیکٹ فار ہم، مگر دیکھیں وہ پولیٹیکل ورکر نہیں ہے. اون چودھری کا بھائی 2018 کا الیکشن جیتا تھا، اون چودھری کی ایک پولیٹیکل پریزنس تھی. راجہ صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، مگر راجہ صاحب کی فیلڈ بار پالیٹکس کی ہوگی، وہ وکیلوں کے معاملات کی ہوگی. جنرل الیکشن میں اگر پولیٹیکل ورکر اون چودھری کے مقابلے میں ہوتا تو آپ کی بات کو درست تسلیم کر دیا جاتا، مگر راجہ صاحب تو ایک بڑے منجے ہوئے لائر ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، ان کو تو نہیں پتا کہ کس یونین کونسل میں کس وارڈ میں کون سا کونسلر ہے جس کے پاس جانا ہے. ان کو تو نہیں پتا کہ یہ NA 128 کے اندر میرے ملک کا حلقہ ہے کہ NA 128 کے اندر کس کس یونین کونسل میں کون کون شخص اثر رکھتا ہے، کہاں پہ کون سی برادری بیٹھی ہے، کہاں پہ کون سے لوگ بیٹھے ہیں جن کا اثر رسوخ ہے. سلمان اکرم ذرا صاحب آدمی تھا، اس لیے آپ کی میں ان سمپل ورڈ یس. تیمور صاحب وہ کہہ رہے ہیں ایک بھی اوور ویلمنگ ایویڈنس آپ نے دی نہیں اور آپ لوگ صرف جو ہے نا معاملہ لٹکا رہے ہیں، جسٹ فلاگنگ اے ڈیڈ ہارس، اور وہ چاہتے ہیں ٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے. ویسے آن اے لائٹر نوٹ میں سوچ رہا تھا isn't it ironic کہ رشیا میں الیکشن ہوا ہے، وہاں ایز این آبزرور گئے ہیں ہمارے چیف الیکشن کمیشنر. نہیں گئے، وہ خبر چلی تھی، الیکشن کمیشن نے باقاعدہ ڈینائی کیا ہے. چلیں اچھا نہیں گئی کیونکہ وہاں بھی پیوٹن کو 90% ووٹ ملا ہے 87% ٹرن آؤٹ کے ساتھ. اب بعض ملکوں میں یہ چیزیں جو ہے وہ مٹی پاؤ ہو سکتی ہیں. پاکستان کی تاریخ ہے فلاڈ الیکشنز کی، لیکن ان کے کانسیکوینسز کبھی صحیح نہیں ہوئے. ثبوت کی بات ایک تو ایسے کر لیں، بریک میں یہ میرے فارمز 45 لے لیں، ان کو دکھا دیں، طارل صاحب سے ہی کامنٹ لے لیتے ہیں ان پہ، ٹھیک ہے پہلی چیز، اور یہی جو ہے وہ اس کا ورڈکٹ دے دیں. لیکن اگر سلمان راجہ صاحب کی بات کریں، اور ایسے کئی حلقے ہیں، سلمان راجہ صاحب کا ہے، یاسمین راشد کا ہے، پشاور میں نور عالم کا ہے، یہاں پہ ٹرن آؤٹس ہیں اوور آل 60% کے. انڈیویجول پولنگ سٹیشنز پہ NA پہ ہیں 90% کے، 99% کے. انہی پولنگ سٹیشنز پہ صوبائی اسمبلی کے ہیں 40% کے، 45% کے، 35% کے. یہ تو گیم سیٹ اینڈ میچ ہو گیا، کیونکہ یہ تو ٹیکنیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. جو فارم 46 ہوتا ہے، فارم 46 جو بیلٹس کا کاؤنٹ دکھاتا ہے، آج میں نے الیکشن کمیشن میں کسی سے پوچھا بھی، وہ کہتا ہے کہ یہ بائی لا جو وہاں پہ پریزائڈنگ آفیسر ہے، اور ایک ہی ہوتا ہے NA اور PK کا پولنگ سٹیشن پہ، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ آپ اس سے مانگ بھی لیں کہ میں نے صرف NA کے حلقے کو ووٹ دینا ہے، پروونشل اسمبلی کو نہیں دینا. اس نے آپ کو 2 بیلٹس دینے، آپ پھر ایک جیب میں لے جائیں باہر، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر کاؤنٹ میں نہ ہو، لیکن ووٹ ایک جتنے جو ہیں وہ الاٹ ہوئے ہوتے ہیں. تو یہاں تو ڈبل ایک پولنگ سٹیشن پہ فرق ہے، میجورٹی پولنگ سٹیشنز پہ فرق ہے. اور وہ جو نواز شریف کے 100 ووٹ کے ساتھ 1 لگا تھا، وہ سارا کچھ اگر آپ ہٹا دیں تو آپ کو صوبائی اور نیشنل پولنگ پہ ایک پولنگ سٹیشن پہ ایک جیسے ریزلٹس مل جائیں گے. اس سے زیادہ آپ کو کیا آپ ٹریبیونلز میں جائیں گے تو ہو جائے پورے پنجاب کے لیے 2 ٹریبیونلز ہیں، KP کے لیے 6 ہیں. Doesn't it seem like something is rotten in the state of Denmark or in the state of Lahore at the moment? وہ کہہ رہے تھے ایسے اس پہ بھی کافی بحث چل رہی طارق صاحب کہ ٹریبیونلز ہی زیادہ بنوا دیں، ایٹ لیسٹ سپیڈ اپ ہو جائے معاملہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فارم 45 ہوتا ہے نا، یہ پرائمری رسپانسبلٹی ہر امیدوار کے پولنگ ایجنٹ کی ہے کہ وہ پہلے موقع پہ اعتراض کرے. اگر اس کو لگتا ہے کہ فارم 45 فلاڈ ہے تو اس کا رائٹ ہے کہ وہ کہے پریزائڈنگ آفیسر کو کہ آپ نے یہ فارم 45 ٹھیک نہیں بنایا، اس کی کمپائلیشن غلط ہے، اس میں ووٹ غلط درج ہیں، اس میں ڈفرنس آ رہا ہے، آپ ریکاؤنٹ کریں، آپ یہ فارم 45 ٹھیک کریں. چلیں وہ مان لیا کہ پولنگ ایجنٹ وہاں پہ ہار گیا، اس نے بات نہیں مانی، اس نے اپنی رسپانسبلٹی ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کی. پھر اگلی رسپانسبلٹی آتی ہے امیدوار کی کہ جب ریزلٹ کمپائلیشن ہوتی ہے RO کے دفتر میں اور فارم 45 ہر پریزائڈنگ آفیسر وہاں لے کے جاتا ہے. ہمارے پولیٹیکل لوگوں میں یہ ٹرینڈ ہے مالک صاحب، اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے ہر الیکشن میں، پچھلے 4 الیکشن سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو چیئرمین حضرات یا وہ لوگ جو ہار جاتے ہیں نا اپنے پولنگ سٹیشن، وہ فارم 45 جمع ہی نہیں کراتے. یعنی میں اگر بیٹھا ہوں اپنے مرکزی دفتر میں
اور میں فارم 45 کمپائل کر رہا ہوں تو میرے پاس صرف جیتنے والے فارم 45 آئیں گے, ہارنے والے فارم 45 کوئی لے کے نہیں آتا. اب ہوتا کیا ہے, یہ تو میری رسپانسبلٹی ہے نا کہ میں آر او آفس میں پہرا دوں اور میں دیکھوں کہ کہاں پہ فارم 45 میں جو پریزائڈنگ افسر نے جمع کرایا ہے اور جو میرے پولنگ ایجنٹ نے مجھے دیا ہے اس میں اگر ڈسکریپنسی ہے اور فرق ہے تو پھر یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو ہائی لائٹ کروں اور موقع پہ بتاؤں کہ جی یہ دیکھیں یہ غلط ہوا. ہم کرتے کیا ہیں, ہم ہر جگہ اپنے پریزائڈنگ افسر کھڑے نہیں کرتے یا ٹھیک لوگ کھڑے نہیں کرتے, ان کو ٹرین نہیں کرتے, اور اس کے بعد ریٹرننگ افسر کے پاس بھی ہمارے لائر بھی وہاں پہ اعتراض نہیں کرتے. ایک چیز بتائیے طاہر صاحب, یہ تو ان فارم 45 کی آپ بات کر رہے ہیں جو نہیں آتے, نہیں جمع ہوتے. ہم تو یہ لوگ تو بحث کر رہے ہیں کہ جو فارم 45 ہیں ان کے پاس,